السلام علیکم دوستو، میرا نام احسن ہے اور میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، کس بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے۔ מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו שלא ילד חילוני? מה הם עושים? הוא לא הולך לחלק. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، اب ہم اس بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے کہ 1920 اور 1940 کے درمیان میں یہ جو یہودی تھے یہ یورپ سے فلسطین میں آئے۔ اس کے بعد 1947 میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو وائلنس ہے وہ بڑھنے لگا۔ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں 2 حصوں میں تقسیم کیا یو این نے، جو یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ جو ہے، انہوں نے تقسیم کیا۔ اب یہ بات اسرائیل نے تو مان لی، یہودیوں نے تو مان لی، لیکن جو آس پاس کے دوسرے عربی ممالک تھے، عرب ممالک تھے، انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے ہمارا علاقہ زبردستی چھینا جا رہا ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل پہ حملہ کیا اور اس کے بعد اسرائیل وہ جنگ جیت گیا، کیونکہ جیتنے کے بعد اسرائیل کے پاس وہ تمام علاقے بھی آ گئے جو کہ یو این نے انہیں نہیں دیے تھے، تو وہ جگہ بڑھ گئی ان کے لے کر آج تک حماس اور اسرائیل کے درمیان میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ حملہ کریں کبھی یہ حملہ کریں، 2007 سے لے کر آج تک۔ سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین کو اسرائیل کے ساتھ ایک الگ ریاست قائم کرنی چاہیے؟ ان دونوں کو آپس میں قریب قریب رہنا چاہیے؟ میک ڈونلڈس اور اس طرح کی باقی جو تمام برانڈز ہیں پاکستان میں جو ورک کر رہی ہیں، وہ ان سے بائیکاٹ کرنا اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن پہلے بتاتا چلوں کہ میک ڈونلڈس اور KFC اسرائیل کے نہیں ہیں، وہ ہیں امریکہ کے۔ KFC اور جو بھی دوسرے ادر پروڈکٹس ہیں، وہ جیسی جو بھی رائلٹی کی ادائیگی کرتی ہے دوسرے ملکوں کو، فارنرز کو، امریکہ کو یا کسی کو بھی، تو وہ کسی بھی مخصوص ایک کام کے لیے یوز نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف بزنس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اور صرف حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ جو یہ لوگ رائلٹی کی ادائیگی کرتے ہیں، جو یہ لوگ پیسے دیتے ہیں، ادر شیئرز، مطلب انہوں نے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، جو فرنچائزز یہاں پہ خریدی ہوئی ہیں، ان کے جو پیسے دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ جو کچھ باہر میں کوالٹی ملتی ہے، فوڈ ملتا ہے، جس طرح کی اچھی کسٹمرز کو کوالٹیز ملتی ہیں، وہ سیم اور سیم پاکستان میں بھی ان کو پرووائڈ ہو، پاکستان میں بھی ہم ان کو سیم کوالٹی پرووائڈ کریں، سیم پروڈکٹس پرووائڈ کریں۔ اس وجہ سے وہ ان کو رائلٹی کی ادائیگیاں کر دیا۔ اب یہ پیسے کسی بھی اس کے لیے مخصوص ایک کام کے لیے یوز نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جو میک ڈونلڈز ہیں، ان کو پاکستانی اونر جو کہ مسلم ہیں، امین لکھانی، وہ رن کر رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب وہ پاکستان میں رن کر رہے ہیں تو وہ پاکستانیوں کے لیے رن کر رہے ہیں، نہ کہ اسرائیل کے لیے۔ اب وہ جو اسرائیل میں کوئی واقعہ جو ہوا ہے، جو انہوں نے فوڈ دیا، فری فوڈ دیا ان کے فوج کو، تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں کا میک ڈونلڈز ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتا ہے، اپنے ملک کو وہ دیں گے۔ لیکن یہاں کے میک ڈونلڈز میں کیا ہے کہ یہاں کے میک ڈونلڈز میں مسلم کام کرتے ہیں، اور وہ مسلم جو کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ اب میک ڈونلڈز نے 1 کروڑ روپے ایدی فاؤنڈیشن کو دیے ہیں فلسطین کے لوگوں کی مدد کے لیے۔ اس کا پروف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ طارق مسعود صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ طارق مسعود صاحب کی جو کلپ ہے جو میں نے الگ کی ہوئی ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔
یہ طارق مسعود صاحب اسکالر ہیں، ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس سے گناہ ملے گا۔ کاروبار دیکھیں ہر ایک کے ساتھ حلال ہے، اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی بزنس جائز ہے، جب تک کہ گورنمنٹ لیول پر کوئی حکومت کی طرف سے پابندی نہیں لگتی تو ہر ایک کے ساتھ بزنس کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کاروبار کیے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسلام دشمن تھے، تو اس لیے پیپسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو خرید و فروخت جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ طارق مسعود صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس بارے میں سمجھ نہیں آئی ہوگی، یا اگر کسی نے کچھ اور جاننا ہے تو ہم اس بارے میں مزید جو ہے نا ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔